حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اغمیہ علی ابی موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ پر غشی طاری ہو گئی. اغمیہ، اغما کہتے ہیں غشی کو، بے ہوشی طاری ہو گئی. تو گھر والوں نے سمجھا کہ شاید یہ فوت ہو گئے. فاقبلت امرأتہ، آپ کی بیوی آئی جن کو ام عبداللہ کہا جاتا تھا. فاقبلت امرأتہ ام عبداللہ تصیح برنۃ، اس نے آواز و پکار کے ساتھ، چیخو پکار کے ساتھ رونا شروع کر دیا. رنہ کہتے ہیں زور سے رونے کو، اور تصیح بھی ساہا یسیح صیحتن، اس کا معنی بھی ہوتا ہے ایسی آواز سے رونا جس میں چیخ ہو، چیخو پکار ہو. تصیح برنۃ، آواز کے ساتھ، چیخو پکار والی آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیا. ثم افاقہ، ابھی آپ کی زوجہ محترمہ رو رہی تھی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آ گیا. ثم افاقہ، افاقہ ہو گیا. افاقہ کا مصدر بھی افاقہ ہی ہے. تو جب افاقہ ہوا، غشی دور ہوئی، بے ہوشی دور ہوئی، تو آپ نے ان سے پوچھا. فقال الم تعلمی وکان یحدثها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا بریء ممن ہلاک وسالک وخرق. آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث سنایا کرتا تھا، کیا تو نہیں جانتی کہ بے شک وہ جو رسول اللہ کا فرمان میں سنایا کرتا تھا، حضور فرماتے تھے، میں تمہیں یہ حدیث کئی بار بتا چکا ہوں. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس حدیث کو بیان کرتے تھے تو اس کو نہیں جانتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے اپنی زوجہ سے اس حدیث کو بیان کر چکے ہوں گے، اور ایک بار نہیں متعدد بار کی ہوگی. تو کہا کہ میں ابھی زندہ ہوں، تو میری زندگی میں یہ حدیث بھول گئی ہو، ابھی تو میں حیات ہوں تو وہ حدیث ابھی سے بھول گئی ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ نے انا بریء ممن حلق وصلق وخرق. یہ تین جملے صیغے ذہن میں رکھنے ہیں. حضور نے فرمایا میں بیزار ہوں، میں، حضور نے فرمایا، رسول اللہ کی حدیث ہے، اور حدیث بھی متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. لفظ جو میں نے پڑھے ہیں یہ صحیح مسلم کے ہیں، لیکن بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور لفظ میں نے مسلم والے منتخب کیے ہیں، تو حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود. فرمایا مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے میں بیزار ہوں، میں بری ہوں اس شخص سے جس نے غم کی وجہ سے سر منڈوایا. جیسے ہندوستان کے بت پرست اپنے باپ یا کسی بڑے کے مرنے پر ٹنڈ کروا دیتے ہیں، تو حضور نے فرمایا میں ایسے شخص سے بیزار ہوں، بری ہوں جو غم کی وجہ سے، جو بے صبری کی وجہ سے سر منڈائے. بس سالہ کا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیخو پکار کرے، وبیلا کرے، جزا فضا کرے، وخارا کا، اور جو منہ پر تماچے مارے. خارا کا ویسے معنی پھاڑنا ہوتا ہے، کیا مطلب گرے بان چاک کرے، کپڑے پھاڑے، ہیں جی، گرے بان نوچے، اپنے بال نوچے، سارے معنی آ جائیں گے. تو حضور نے ایسے شخص سے براءت کی ہے، بیزاری کا اعلان کیا ہے، میں ایسے شخص سے بیزار ہوں جو غم کی وجہ سے ایسے امور سر انجام دے. رونا یا ایسی بات کرنا کہ جس کے ذریعے لوگوں کے دل زخمی ہوں، یعنی بے صبری والا ایسا جملہ، ایسا کلمہ کہنا جس سے لوگوں کے دل زخمی ہو جائیں. آپ غم والی بات کہتے ہیں یا ایسا شعر پڑھتے ہیں تو بعض لوگوں کو اپنے غم یاد آ جاتے ہیں. جی، کسی کا باپ فوت ہو گیا ہو تو کوئی ایسا شعر پڑھ دیا جائے تو یہ محمود ہے، یہ مغموم اس طرح نہیں. یعنی ایسا رونا جس میں بے صبری پائی جائے. مطلق رونا منع نہیں، ورنہ مطلق رونا منع ہو تو حضرت نوح، وہ نوحہ سے ہی ہے. حضرت نوح کا معنی کیا ہے؟ رونے والے. تو نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں جو رب کی بارگاہ میں اتنا روئے کہ ان کا نام ہی نوح رکھ دیا گیا. آپ کا نام نوح نہیں ہے، آپ کا نام ہے یشکر. حضرت نوح علیہ السلام کا ریئل نیم کیا ہے؟
اصل نام کیا ہے؟ یشکر. لیکن کثرت گریہ کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو نوح نام دے دیا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام یشکر ہے. شاید اس سے پہلے آپ نے نہ پڑھا ہو نہ سنا ہو. یشکر آپ کا نام ہے, لیکن کثرت گریہ کی وجہ سے, رب کی بارگاہ میں رونے کی وجہ سے. حضرت نوح علیہ السلام تو رب کے نبی ہیں, اور آپ جانتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے. تو نوح علیہ السلام کس پر روتے تھے؟ تو گناہ تو تھا نہیں, روتے کس پر تھے؟ یاد رکھیں, اللہ جل وعلا کو ایسا بندہ بڑا ہی پسند ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو پھر بھی رب سے عاجزی کرے اور رب سے گڑ گڑائے, آہوزاری کرے, روئے, یا اللہ مجھے پھر بھی معاف کر دینا, ہو سکتا ہے کوئی ایسا نہ ہو گیا ہو, کہیں ایسا نہ ہو گیا ہو. تو حضرت نوح علیہ السلام تو رب کے نبی ہیں, پیغمبر خدا ہیں, اور نجی اللہ ان کا لقب ہے. نجی اللہ, نجی کا معنی اگر کیا جائے نا تو یہ بنتا ہے سرگوشی کرنے والا, کان میں بات کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ جل وعلا تو اس سے پاک ہے کہ اس کے کان میں بات کی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کا حبیب, رب سے راز و نیاز کی باتیں کرنے والا. تو نجی اللہ کا یہ معنی ہے. لیکن روتے تھے, اس کا مطلب مطلقاً رونا منع نہیں, ایسا رونا منع ہے جس میں بے صبری پائی جائے, ایسا کلمہ پایا جائے جس سے رب کی ناشکری ہو, جس سے رب کے ساتھ شکوہ ہو. جی جیسے کوئی بندہ کہے کسی کا بچہ فوت ہو گیا, ایک اکلوتا بیٹا ہو, اکلوتا بیٹا فوت ہو گیا, تو بے صبری کا کلمہ اس نے کہہ دیا, ہاں جی, ناشکری کی, اس نے شکوہ رب سے کر دیا. اس نے کہا لے میں ہی ایک لبیا سا, او فلانے نے 5 بال نے, ایک اوندا لے جاتا تھا کی سی. تو یہ رب کے ساتھ کیا ہے؟ شکوہ ہے. ایسا رونا یہ اللہ کو پسند